مدعات مقصد چھُ آسان پننہِ ایمانٕچ تازگی کہ مسلمان گژھِ قدم بہ قدم یہ سوٗنٛچِتھ پکُن کہ یہ دین چھُنہٕ آسانی سان اَسہِ تام ووتمُت کینٛہہ. امہِ دیٖنہٕ باپت چھِ پیغمبر لولاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو طائف کِس مٲدانس منٛز پننٮ۪ن شانہِ مبارکس پننِس سیٖنے نازس پٮ۪ٹھ طائف کٮ۪ن لُکن ہٕنٛز کنہِ کھیٚمٕژ. امہِ دیٖنہٕ باپت چھِ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو شاب ابو طالبُک طویل مدت وول سوشل بائیکاٹ برداشت کوٚرمُت. امہِ دیٖنہٕ باپت چھِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو مکہ مکرمہٕکۍ آسٲیِش آرام تہٕ محبت ترٲوِتھ مدینۃ المنورہ ہجرت کٔرمٕژ. امہِ دیٖنہٕ باپت چھِ جلیل القدر صحابہ کرامو پنٕنۍ جانہِ عزیز رب سٕنٛدِ وتہِ منٛز قۄربان کٔرمٕتۍ. سُہ جنگہِ بدرٕکۍ 14 صحابی ٲسِن، غزوہ احدٕکۍ تقریباً 70 صحابہ ٲسِن، یا دیگر اسلامی جنگن منٛز شہادت لبن وٲلۍ ہتھ بدی حفاظ قرآن صحابہ کرام ٲسِن. یِمو چھُ پننہِ جانہِ عزیزُک نذران دیُتمُت تب جا کے یہ دین ہمارے پاس صحیح اور سالم شکل میں موجود ہے. پٔتمہِ جمعہ کریاو اَسہِ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ تھوڑا بحث کہ غزوہ کتھ ونان، سریہ کتھ ونان، ٹوٹل غزوات کٔژ لڑِ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلامو کٔژن غزواتن منٛز یا جنگن منٛز پے مسلمانن جنگ کرنٕچ تہِ ضروٗرت. یہ ساری چیزیں میں عرض کر چکا ہوں. اور بیٚیہِ کریاو اَسہِ بنیادی أکِس نقطس متعلق کلام کہ غزوہ احدُک بنیادی وجہ اوس غزوہ بدر، کیونکہ کفار کو بدر میں ایسی ہزیمت ایسی شکست ملی تھی. 353 ٲسۍ مقابلس منٛز، 1000 سے زائد کفار کی تعداد، ہتھیار، آلات حرب و ضرب، تیر انداز، باقی سورُے میسر آسنہٕ باوجوٗد تہِ دِژ اللہ رب العزتن وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ پاکن دِژ فتح و نصرت حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ. اور یہ بنیادی وجہ بنی کیازِ یہ اوس نہٕ معموٗلی کتھ کینٛہہ کہ ییٚمۍ ابو جہلن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ دشمنی کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ. بدر کے میدان میں ابو جہل مارا گیا. امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری، عاص بن ہشام، نظر بن حارث، یم ٲسۍ تِم بٔڑۍ بٔڑۍ کافرن ہٕنٛدۍ سردار یم زن 70 کافرن سۭتۍ واصل جہنم کٔرِ آقا کریم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہندیو بہادر مجاہدین اسلام. اور پھر انہوں نے تیاری کی 21 وریس یہ کینسا تمن تجارتی قافلوں ذریعے کن تہ قسمک نفع میلیو. انہوں نے طے کر لیا، ابو سفیان اس قائد کافرن ہند طرف، تب وہ اسلام نہیں لائے تھے. یہ کینسا وریس تمو نفع زیون سہ تھوک سوری جمع کرت تاکہ اس کرو مسلمانن خلاف جنگ. اور پھر یہی ہوا کہ 3 ہجری منز مکمل تیاری سان آئی کفار مکہ جنگ کرنے کی غرض سے اور مدینہ پاکس پر آئے حملہ کرنے خاطر. کیا اگر آپ مقام احد کو دیکھیں گے تو سچو ہارڈلی 3.5 یا بجائے 5 کلومیٹر تی ایسن سو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دور. اور وہ مکہ سے چل کے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. ریت اوس یوہی شوال المکرم. اللہ اکبر کبیرہ. ذہن میں اپنا اس کا ایک خاکہ پہلے بنا لیں.
تاکہ اس گژھِ کمپلیٹ انڈرسٹینڈ گژھن کہ سچویشن کیا تھی، مسلمانوں نے کس طرح نبی تاجدار سن محبت دین کے محبت کس بہترین ثبوت کر فراہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. گۄڈنِچ میٹنگ یس ات متعلق گئی نبی رحمت علیہ السلام بلے صحابہ کرام دبیک ونیو سا اس ٹھہروا مدینس منزی کن مدینہ نبر نیرت کرو اس یمن سۭتۍ جنگ. یہ گۄڈنیُک مشورٕ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہند چچباب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیغام لے کے آئے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافرو حس مکمل تیاری کرمچ وری ووتک تیاری کرن ان قریب چھ تم مدینہ پاکس پر حملہ کرن ہوئے. اسی لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کو بلایا اور مشور پرسک صحابہ کرامن اس کیا کرو. اتمز گئی مختلف رائے. یم بزرگ جلیل القدر صحابہ اس یم زیادہ پہن ونن اس کرو یتی دفاع اس روزو مدینہ پاکس مزی، لیکن یم کم سن لکٹ لکٹ جوان بہادر صحابہ اس یمو دبنا یتی لڑو نو اس کے اس نیرو مدینہ پاک نیبر تمن دمو نو اس یور تا واتن. اور پھر یہی ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام یہ سارنی صحابہ کرامن ہن جذبہ شہادت شوق شہادت یل صحابہ کرامن ہن وچک نبی تاجدار علیہ السلام ہندس قلب اطہرس تمز گئی یہ رائے زیادہ پخت کہ اس پجن مدینہ پاکس مز روزت دفاعی جنگ لڑن کے بلکہ آز پج اس یمن یوڑ واپس مقابلہ کرنے خاطر مدینہ نیبر. اللہ کے نبی علیہ السلام اندر چلے گئے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار آلات حرب و ضرب ساری ترائی نویل پانس حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کریم آقا نے کہا گوڑنیک چھس بھئی اس جہاد کرنے خاطر نیر ونیو سمائن کسی بلائل نبی تاجدار نیر تلوار دست نازس مزدلت جلی ہتھیار تلی رحمتک تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم یمن صحابہ کرامن حضر آئی اس یتی لڑو تمو یل نبی تاجدار وہ سامان گنڈن انہوں نے ارادہ کر لیا دوک بس یا رسول اللہ سون مشور تشوی یہ تو ہی کہیوں اس چھ تو منظر رضی یا رسول اللہ صلی اللہ مین ٹیٹ پیغمبرن فرموک دوک اس معنی توی زیٹن ہند مشور. لیکن بات یہ ہے کہ یہ لکھا پیغمبر جہاد خاطر ہتھیار تلی امس پیغمبرس چھنے شایان شان یہ کہ یہ والی ہتھیار بے بون یہ ترائی تلوار بے پتھر پت کرم نو مشورہ ہو گیا اللہ کے لیے چلتے. اب اس میں سب سے اہم بات سوس رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی یس بظاہر کلمہ اس پر لا الہ الا اللہ محمدر ام سات وہ یم سین دوبنس اے نبی یپر سی نیرک اسس بونڈ بونڈ اسس پت پت اسس دچین اسس کھوڑ یہ توئی ونیو تی ہس کرو. سارا کچھ کرنے کے بعد تاریخ و سیر کی کتابوں میں لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام ان جلیل القدر کمانڈر کے ایک مقرر اسید ابن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ خباب بن المنذر رضی اللہ تعالی عنہ اور مہاجرین انہوں سردار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ تمہارے تین سردار ہیں. اخصاص صحابہ کو تیار کہتا ہتھیار زیادہ نہیں ہے سواریاں بھی زیادہ نہیں ہیں بس اتنا یقین ہے کہ نبی تاجدار انتول ہتھیار نبی تاجدار یہ نیرے تو پھر ہمیں کون سی وجہ بچتی ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں. عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین ون دبنس ناز یپر سی نیرے کسیس پت پت تھا ممکن اس بھی ہم وہ یہ تھی. لیکن تاریخ و سیر کی کتابوں میں لکھا ہے یہ مدینہ پاک نیبر کستاہی قدم کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہودین ہند اخ جتھا آو تلوار ہی دبک ہے ایسا شو پانوے معاہد کرمت ایسا ون عبداللہ بن عبی منافقن دبن از سیدیو ایسا آئی تو سادنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا دوگنا مشرکینن خلاف یہ جہاد آئیس کرن اس ہمون مشرکینن ہنز مدد کے ہمیں آپ کی مدد نہیں چاہیے. نبی تاجدارن کڑیم پانین حلیف ان کو واپس بھیج دیا. عبداللہ بن عبی منافق اسا موقع دونہیں امن سمون نے میون مشوری اے میویاس کی یمتی تلوک سیت
میمایاس اس لڑو یتی چھ دپن اس نیرو مدینہ پاک نیبر میون مشورہ آو نہ ماننے یم امس پنن یار دوست رفقا پنن عزیز قریبی رشتہ دار اس یم بعض منافقین اس امنیو اخ جماعت الگ کرت 300 نفر کریم ساسو مز الگ یمو نظر نبی تاجدارس برہ کن اعلان کر چناز مورت آسی چٹھن ہند مشور کے اسناز جمہوی جہاد کرنے کے وہ واپس چلے گئے 7 صحابہ درائے ہوئے کیونکہ منافقین کی ان کی تینت میں یہ بات بسی ہوئی تھی تمہیں زبین ونا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ٹاٹ نبی یم یل پنن یمن شیاطینن نش گسن تمن چھ ونن اس وسیو ہمن ٹھٹ کرن اسی چھ توئی سی اللہ یستہزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یامہون اے نبی تمبر گام کے انہیں اس استہزاء کا بدلہ اس کا عذاب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آکے رہے گا گویا کہ مدینہ پاک نیبر کس درائیون ٹوٹل 7 صحابہ اللہ اکبر کبیرہ یلی منافقن ہنس یہ شیطانی حرکت وچ لگٹو صحابہ کرام آپ معتبر تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ چکم سن صحابی اس کے بارے میں روایت ہے راوی کہتے ہیں میوچ رافع ابن خدیج چو پست کد یہ چو لکڑ امی چو عمر کام میاسا وچ یہ وہ پنن ٹنڈن پیٹ ام کر پنن پان بلند پنن پان باقی صحابہ کرامن ہندس قدس برابر ٹھہراون اشارت دیون نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام سٹارٹ نبی بچوس نہ لکٹ کے بتھس نیر جہاد کا یہ شوق شہادت یا اللہ کی راہ میں کٹنا جان تو دی ہوئی اسی کی تھی زودیت یہ کیم سن دوز دیت مت خدای سن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب یہ ات کے جھور پہن ویت نبی تاجدار چھ گنزراون پاک ست سیدی سلیکٹ سیدی یہ اوتھن ویت حضور نے دیکھا کہ ام چھ قد برابر کرمت اللہ کے نبی نے اشارہ کیا پاک ست سیدی سلیکٹ خوشی ہو گئی دل پہ ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ سن حمد و ثنا کرن بیان بے گئی کستان نیر ست سیدی اچھ صفس من سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکٹ اک صحابی یہ جو وچاو تھود لیکن یہ گونی تیوتا بلند کے رحمتاً للعالمین فرمو سمرہ چشے عمر کام چنیر واپس اتنا کہنا تھا دھدرائی گوش چالو ایم کو عرض دوبلے سٹارٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناز ہوئی چنا رافع بن خدیج ہوئی چنا رافع بن خدیج یاسو میسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے سیسی جب یقین دلاون امیس چنتیس تیر اندازی تگن کے اس میچ تگن یوتا امیس طاقت امسن کھوچ جادے میں اے نبی اگر اسے یقین چھی تے کرنے ہوئے داب یہ تھی کشتی کرنے ہوں یل نبی یہ ہار نامن تیلوئے یہ تاریخ میں لکھا ہے یہ احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے رافع ابن خدیجہ سے سمرہ بن جندب سے پانویں کشتی گئی بعض روایات میں آتا ہے سمرہ بن جندبن ونس کنستل ستی نیوہک وہیں وہیں کیا گیسی اگر سے پانن پانے پتھر ترائیک تے میتی کری قبول رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لیکن صحیح روایات میں یہ ہے کہ یہ لی کشتی گئی سمرہ بن جندب نے رافع بن خدیج کو زمین پہ پٹک دیا یہ ترون پتھر آتتولین تو دنس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوا وشن بچس امسین کو طاقت ورکننا اللہ کے نبی نے فرمایا یقیناً چیچت بازوان مز اصل طاقت نیر ست صدگو کو بو اچھا صفن من صحابہ عبداللہ بن عمر امس کنترو نبی سبن نظر دنس لکٹ چک نیر ست صدی واپس اللہ کے نبی نے واپس کیا اسامہ بن زید ہیں اللہ کے نبی نے واپس کیا زید بن ثابت واپس چلے گئے اتھے کہ ابو سعید خدری وہ واپس چلے گئے زید ابن ارقم ان کو واپس کیا گیا زید بن حارثہ ان کو واپس کیا گیا یہ وہ لگٹو صحاب سب مستلق ٹوٹل سے صحابہ سوئی کس حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ اور انہوں نے تیر اندازی میں انتہائی مہارت حاصل کی تھی انتہائی ماہر ایسے بچپن اس مزید سکتے اللہ اکبر کبیرہ فرمان یہ لے اس کے بعد چلیں اور آت مقام اس پر ویت یہ زن مقامی احد چونن یہ نبی تاجدارن فرمو جبل یحبنا و نحبہو پہاڑ یہ نبی سے محبت کرن تو سچ اور نبی سے کیا کرن لیکن کافروں اس گڑے پڑا اترو مت وہ ایک دن یا 2 دن پہلے پہنچ گئے تھے
جنگی کیفیت مد نظر تھیت یس تمن بہترین جگہ میلیو کافرو اس مقام گوڑے آکیپائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبل رماح یت اسمنج اس پہاڑ پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ذمہ داری بخشی الرمات ماؤنٹین جسے کہتے ہیں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنس قیادت اسمز نبی تاجدارن فرموز چشے اکی ذمہ داری چسیچ بے 50 صحابی 50 صحابی چھ لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے 4 چیز سے خاص خیال دوران جنگ ونیوز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تاجدار علیہ السلام فرمو کت کرزی من تیر اندازی یم گسن نہیں حقین یت بالس پر کھسید کیا صحابہ چھ تھزرس کافرن چھ اور کھسن اور تیتسا تیر اندازی کرزیو یمن دیجو موقع پہاڑس پر کھسنا ادس یا رسول اللہ لا یاتون من خلفنا دویم چیز سے جو خیال یم کن سائیڈ اچھ منزس تو روزون خیال تی یمین ایسے پوید کی حملہ کرنی سو حملہ چھ تو رکاو نہیں ذمہ داری کس چیز گئی بات حقیقت میں یہ ایک ہی ہے شکیں اس کی 4 اللہ کے نبی نے فرمائی اس کے بعد فرمایا ان کانت لنا او علینا فثبت مکانکا لا تترک الجبل چاہے جنگ زینو یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی منظور سون نزینن دنوینی صورتن مز توی چھنے اجازت امی پہاڑ پر بون وسنس کی کس چیز گئی سوریم فرموک نبی تاجدارن میں کل گوڑے عرض کاچھی آگئی لیکن شدت اس بات کی کہ نبی تاجدار کتا چمن ذہن نشین کرناون کہ ہے پانون پہاڑ پانون دررات رہجو نا پانون یہ درد رہجو نا یا لکھیں حضور نے فرمایا ان رعیتمونا تخطفون الطیر فلا تبرہو من مکانکم حتی ارسل الیکم نبی سمن فرموک اللہ پاک بچوین اگر خدایس یہ منظور اس مسلمان گئی شہید کیا گئی مسلمان گئی شہید گس پت پہ پتھر پین پت آئی جانوروں لوگ صحابہ کرامن ہن ماز دکھون تو تی وزیو نے تو امی بال پیڑ بون کی یو تامت نو یوڑے بھی تو پیغام سوز کچھا رش چھوئن یمن کریں ایتی بون نوسنس اللہ اکبر کبیرہ لیکن اللہ کی مشیت اللہ کی مرضی یہ جنگ وغیرہ لوگ نبی تاجدار شدست مبارک اسمت تلوار یہ پیش قدمی یہ لوش کری جنگ شروع ہو گئی نبی تاجدار علیہ السلام تجھ پنی تلوار کھڑا کر اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور فرمایا میں یاخذ منی ہادا ونیو سے کسک ریکت تویمز نبی سوئی تلوار صحاب سمنچو نبی تاجدار علیہ السلام تحریز دیون اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے مصطفیٰ تیار کر رہے ہیں ونیو کسڑ میں تلوار کہتے ہیں ساری اشتلا تھود بیہز نبی تاجدار فرموگنا تیل چھپت سانیہ تلواری ہوں حق تے ادا کرو صاحب سبتری آتھ بون دوگنا یا اس نے لکڑ ذمہ داری حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سباو دون انا آخذ سیفکا بحقہ یا رسول اللہ ٹاچ نبی میں دیاز پانی کی تلوار یا ام تلواری ہوں حق آئیسی انشاءاللہ سو حق کر بادا یا رسول اللہ عرض کرن ٹاچ نبی امیوک حق کیا حضور فرموس امیوک حق چو جہاد کرن گردن تھوت تلن کال تھوت تلن گش چون یہ تلوار حج گسی یہ گش پھٹن یہ اس کا حق ہے ابو دجانہ تیار ہو گئے ابو دجانہ چو فرماون دون یلی رحمتی کی نبیان دسنا میں پنی دست مبارک سی تلوار پھر مجھے پتا نہیں ہے کہ میں طاقت کا پہ رہا ہوں بہادری اور کہاں سے آگئی جرات اور کہاں سے آگئی اور اس کے بعد میں شوق شہادت میں اس جذبے میں دون میں چون خیالی بکوتا پکو سفن مز بوڑ یہ یم کافرن چھس بہ اور یور ضرب لگاون میں کیا دیکھتا ہوں میں یہ دشن کھوڑ نظر دس بچوس کافرن ہندس کھومس اندر چون اس کے بعد دیکھتے ہیں دون پویت کی حتا میں کمدہ حمل کرو میں نے تلوار اٹھائی دون علم گردی پیڑ واتنو میں نے دیکھا ایشو ابو سفیان سنس خانداری ہندہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی مگر اسلام ان بروشتمو انتہائی تکلیف واتنو مت اسلام استے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں نے اس کی گردن پہ تلوار لگائی
وہاں میں صرف اشارہ یوت کروں اس کی گردن کٹ جائے گی اور وہ اس کا قتل ہو جائے گا واصل جہنم گئے. لیکن کہتے ہیں انی اکرہ ان اضرب بسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراتن. دون میں آئی شرم میں دو نبی صاحب نے تلوار سید گئے کان زین قتل. میں دو میں نبی صاحب نے تلوار ایم ایک سید مہارت نہ کیا. اس کے بعد میں واپس چلا گیا میں تروئی اتھے گئی تھی. میں پیو نبی صاحب یاد حضور چھ فرموت کوتا تی جنگ ایسن خواتین سید ایسو زیادتی کرن خاتون ایسو قتل کرن بچ ایسو قتل کرن. یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آگے چلے میرے عزیزوں میرے دوستو. منزگو کیا ٹائم جبیر بن مطعم یہ جو صحابی رسول بعد میں انہوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا. ایم اوس واشی ابن حربس وعد تھومت کریت یہ مجھے اتامت کافر یہ مجھے مسلمان بنی می. واشی ابن حربس اوسک ونمتے ذکر ہوت آزاد اگر سے حضرت حمزہ شہید کرے. اس نے نیزہ اٹھایا حضرت حمزہ چلو یہ واریہ دوری نیز. حدیث و سیر کی کتاب تاریخ و سیر کی کتابوں میں لکھا ہے اتن ناف شاسن تو ناسن یہ نیز لوگ نافی یہ دراؤ پید کی شان مبارکو کی نیور. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید. حضرت حمزہ سن دکھت تکلیف چل آخری وقت اسنا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ واشی ابن حرب یلی مسلمان کے بنیو. کیا بنیو؟ الاسلام یہدم ما قبلہ. اسلام چھس پتم ساری گناہ معاف کرناون. لیکن یہ واشی ابن حرب اسنا مجلس من اچھن نبی تاجدار اس پنین رحمتش نظر بے سیڈس تھاول. اور اس کے بعد ایک موقع پہ کہا کہ تم نے سوئز نے میں بالکل برکن بیوان کیا سوئز کنس پت کی بیوان میں چھوئی چکن وشت حضرت حمزہ یاد. آپ کو دیکھ کے مجھے حضرت حمزہ کی یاد آتی ہے. یہ جو تاریخ چند کتابوں میں لکھت حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا. کان آئی چٹ بینی نس آئی چٹ اچھائی نبر کرد وٹھ آئی چٹ انگجی ہند یم زن یم گانڈ اس اکھاکاو چٹن مال آیات بناونے. اور یہ بھی روایات ہیں اگرچہ بعض علماء نے اس پہ کلام بھی کیا ہے. سین آو چیرن کرہنواز آو نبر کرن جسے ہندہ نے چبایا. ہم یہ کہیں گے کہ بعد میں انہوں نے اسلام لایا وہ صحابیہ ہو گئی لیکن اسلام لانے سے پہلے ان کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. اسلام آنے برو جو ان کا گناہ ہے جو ان سے خطائیں سرزد ہوئی یم تمروچ گمیت وہ ان کے سر. ہاں پت چونکہ اسلام سی چی ساری گناہ معاف گسن ہم اللہ کی بارگاہ میں امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کری تمن سوری سو معاف اس وجہ سے کہ تمو ان اسلام تمو پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے چلے میرے عزیزوں میرے دوستو توجہ سان بوجھو وقت چھو انتہائی کم لیکن توجہ سان بوجھو. فرماون رحمت تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم میانو صحابہ کرام تعالیٰ انیو کوئیم صحابہ کرام یہاں سے لاشینیو جمع کریت. اور اس کی بنیادی وجہ یہاں پہ میں یہ عرض کرتا چلوں ہمن پانسہن کیا ویا نبی صبر آیت ترائزوں نے پانی جائے یا لکھیں. لیکن یلی حضرت حمزہن وار کر شاہی ولایتن وار کر باق حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبن وار کر اتنی زیادہ خطرناک تیر اندازی ہوئی حتیٰ کہ کافر یموچن پنن سامان پنن گوڑ پنن اونٹ سارا سامان وہیں پہ چھوڑ دیا اور اٹھ کے میدان جنگ سے فرار ہو. جنڈ پہ پتھر کافر یہ لیم چیلنا میں کن چھو سیری دشن کھوڑی ساری بھی نظر دیسے تم ہسا چیل تیوتا دور وائنچن تم نظرن مزیون تم اسمت بیہت یمن بال تھرین پید کی کنین پید کی وہ چلے گئے مسلمانوں زون کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں یم ویت مال غنیمت جمع کرنے خاطر. جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام عبداللہ بن جبیر یس نبی سمن مقرر تھا کریت درس پہ یہ من ونن ہو اسا چھ نبی سمن ونمت یتی ہل زون اسا چھ نبیان ونمت اگر زینو تی تیل تی چھ ہلون اگر ہارو تی تیل تی چھ ہلون اگر سون ماز جانور تانین کھت تیل تی چھ ہلون کی بار بار روکتے رہے مگر 500 مزروی ٹوٹل نہ وے صاحب باقی وہ ساری مال غنیمت وٹنے کوڑ.
اور نتیجہ یہ نکلا کہ ابو سفیان پہ نظر، خالد بن ولید پہ نظر، یہ بعد میں اسلام نے ان کا لقب سیف اللہ دیا، مگر جنگی عہد کس موقع پہ خالد بن ولید یہ زنوس ان کی وجہ سے، ان کی تلوار سے سب سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازا اور وہ اسلام لائے۔ خالد بن ولیدن ڈسکریک ہے تو یہ سب واپس مسلمان ایک مالی غنیمت جمع کرنی، یمن نہ سے یہ کہ نوئی سون حملہ رکایت بڑی تیزی کے ساتھ آئے اور اس درے پہ قبضہ کر لیا۔ یم 9 صاحب سے پیٹ کرنے یم کری گورنیت شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یہ جم بلندی پیٹ روج اور باقی صحابہ کرام لگے شہید کریں، اور اس جنگ میں تقریباً گئی 70 صحابہ کرام جنگ میں شہید۔ اب انسانی عقل تو یہی کہے گی کہ یہ صحابہ کرام حسب مون نے نبی تاجدار علیہ السلام نے حکم بظاہر کے، ان سے جو یہ خطا ہوئی اس خطا کی بنیاد علماء یہ لکھتے ہیں کہ تمو کور پانوئی کت وہ کہ یلوئی کمپلیٹلی پائش کافر سے یلوئی پائش اسشون یلوئی پائش تمو منشن دور دور کا نظری ایون وہیں کیا فائدہ شیش اتن کھڑا روزن استگسو صاحب سبنی باقی صاحب سبنش کہتے ہیں نبی تاجدار سید روی 12 صحابہ اور اد درس پر روی ٹوٹل 9 صحابہ، اور وہ 9 کے 9 ان کو شہید کیا گیا۔ آگے چلے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، توجہ سان بوجھو۔ ایت اسناحس مزشو اک صحابی یون مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی۔ مصعب بن عمیر اس صحابی یمس متعلق کتابن من لیکھت سو صبحن اک ڈریس بدلاون شامنس بیاک بیدو بیاک امیر تھج خاندان، لیکن یہ نبی تاجدار سنس غلامی قبول کرن غزوہ احدس من شریک گو، تیر لگا، کافروں نے حملہ کیا، شہید ہو گئے۔ کفن تراؤن خطری یل پیڑت صادر تروگ نا امیش صحاب سب ساری مبارک یسن بند تھاون کھورچ گسن یاد، کھورچ یسن بند تھاون ساری انور چو گسن یاد۔ نبی تاجدارس گئی چشمانی مبارک نم دنیا صحابو یا چسو یہ سر رات دو صبح شام یم سات خوشی گئی سیز لباس ہوز بدلن ونکنا چھو نمیس کفن تے نصیبس مکمل۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام اتنی آسانی سے ہمارے پاس آیا ہے؟ بیاک صحابی آو عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یس معذور اس اخ زنگ اس نے ہیکن ٹھکرائیت کیں اکی زنگ سی دوست پکن ایم مونگ چوچس تاجدارس اجازت انس میانی محبوب میری اجازت بتنیر جہاد کرنے بتنیر حضور فرموس قرآن چونن لیسا علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ اگر کان اون آئیسی، اگر کان لونگ آئیسی، اگر کان بیمار آئیسی، پتہ اگر نتیم جہاد کرنی نیرن تو تیمن چن اللہ تعالیٰ سن طرف پکڑات پیٹ سے اجازت چی۔ درستاش نے بھی یہاں شکایت ہے آز میں آو پنن شڑین بنیر ہو جہاد کرنی تیم چھمور یہ آیت بوزناون تیم چھن میں دیوان جہاد کرنی نیرن حضور فرموس کس بچی عرض کرن ژور حسیم یا رسول اللہ تیمت ژور وی شان بشان توی سیت کھڑا، مگر میانی محبوب میوان حس اگر کہاں انسان لونگ کرن جنتس مز یہ اسن سو ہے کہ نا لونگ ہے کہ نا جنتس رحمت کس تاجدارس گئی چشمانی مبارک نم، خوشی ہی آثار آئی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی نیران قرن دعا اللہم ارزقنی الشہادہ ولا تردنی الى اہلی، خدایا شہادتک موت دیجم واپس گرس ہوئی جم نے کیا، دعا کر کے نکلے اور ات غزوہ احدس مز گو حضرت عمر بن جموح اور بیتیم سن اخ نیچو دی شہید۔ اور آخری بات عرض کرتا چلوں چونکہ وقت چنے اجازت دیون کے اس لیے میں مختصر طور پہ اپنی بات کو رکھتا ہوں۔ حضرت سعد جو تیر اندازی کرن بڑا زبردست آیس مز نبی تاجدارس ایندین ٹوٹل 12 صحابہ کرام نبی تاجدارن یل وش کفار آئی اور کافرو یل مصعب بن عمیر وش شہید گسن کافرو مجلس کے امتحان ظالمن کرک دمن نعوذ باللہ من ذالک قتل محمد۔ دیکھیں مسلمان کات پہ چوائیں لڑن یہن پیغمبر نعوذ باللہ من ذالک سے گو شہید، افواہ پھیل گئی کہ مصعب بن عمیر چھو اسمت خد و خال حساب تھوڑا رلن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔
جب یہ افواہ پھیلی انس بن نظر کو کھڑا تم نے کہا دبنا نبی تاجدار کو شہید اس کت کی دل زند ہم کیوں زندہ ہیں تلیو تلوار تلیو ہتھیار اس کرو یکوٹے حمل پہرا نیری ہم سب کے سب مارے جائیں گے اس کیا مقصد رود وہ دنیا میں زند روز اللہ اکبر کبیرہ فرمان اسی یہ بیان کرن اور گئی پیت کی کرک حال فیکم محمد ہے محمد چاہ تو ایمن زندگی ابو سفیان اندس کرک نبی تاجدارن کو صدیق اکبر اس اشار فاروق اعظم اس اشار صحابن اشار جواب میں دی ہو حال فیکم ابن ابی قحافہ ابو بکر صدیق چاہ تو ایمن حضور کرن اشارنا حال فیکم عمر ہے تو ایمن شاہ عمر بن خطاب حضور کو اشارے بھی ایم دس کرک دوان ترانوئی گمیت یتوی یوت زمین کو فاروق اعظم انتو تلوار تھوت گو کھڑا دس کیا شکمانن تینوں قتل کیے گئے الحمدللہ محمد بھی سلامت ہیں سیدنا صدیق اکبر بھی سلامت ہیں اور بدھ چستون کمر فران خطر تیار اللہ ایم جس کے اولو یا حبل اولو حبل اے حبل سی بلند نبیان فرموز جس کے جواب اللہ اعلی و اجل خدایش بلند و بالا لنا عزا ولا عزا لکم اشو معبود عزا تو ایشونو کوئی عزا حضور فرموز جسی دی جواب تاج نبی کیا ونس اللہ مولانا ولا مولا لکم خدای سون مددگار تہن مددگار چن سکے یوتس ابو سفیان دورس آج کرویس حساب برابر ہوتی مارے وہ توئی یہ تمہاری وہ آج عائشہ توئی واپس حساب برابر ہو گیا نبیان فرمو فاروق اعظم دبس نہ حساب کو نہ برابر کے موتاکم فی النار و موتانا فی الجنہ ہمارے جنت میں ہیں آپ کے لوگ جہنم میں جل رہے ہیں ایک موقع پر وہ نبی تاجدارن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبس یہ آخری بات سنے دونس ارم سعد رکم کے تیر چلاؤ فدا کا ابی و امی میون مول موج لگنی قربان نبی تاجدار کمیس صحاب سبس نبی تاجدار ونن اور تاریخ اسلام میں یہ بات واضح ہے امی صحاب سبس واریشن کوئی کی نبی تاجدارن ونمت میون مول موج لگنی قربان ارمی سات تیر چلاؤ فدا کا ابی فدا کا امی و ابی میون مول موج لگنی قربان وہ تیر چلاتے رہے اور آخری بات یہ عرض کرتا چلو رخصت ہو جاتا ہوں ابو ہریرہ وہ سوال کرن اچھو اخ صاحبہ آمد جہاد کرنے ہوتی دراؤ کافرن ہندی حمایت خطر واتی یہ ووت ذہن بدلیو دل بدلیو اللہ پاکن کر عنایت نبی سوئیں گئی زیارت یا حضورہ نش لوٹی لوٹی ونن درس اگر بچ تو ہندی طرف لڑ نبی سبا شو عرض کرنا اگر ہس بچ لڑ تو ہندی طرف صاحب سبا فرموس یا نبی سبن کو سوال یہ قومی غیرت یہ کات کرناون کہ یہ اسلامک محبت درس نحض اتامت اسم قومی غیرت مگر وہیں گو ہمزن اسلامک محبت اللہ کے نبی نے اجازت دی کلمہ پڑھا جنگ میں شامل ہوئے تیر اٹھایا تلوار اٹھائی کافروں کے سب پہ گھس گئے گلی برہپان پوک اوڑاو تیر امس بیوٹی برابر ڈیکس یہ گو شہید اب آخری یہ جملہ سن کے جائیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب چھ فرماون حدثونی عن رجل دخل الجنہ تلا میں ونیو صاحب سب سنناو ایک شخص سنناو دخل الجنہ سگو جنتس ولم یسلی کا تو آخ سجد شن زندگی منجد مت کی کوئی نماز نہیں پڑھی کوئی سجدہ نہیں کیا یہ نے سوال اس کنجی جواب دراؤ دنیا صحاب کو سوئی صحابی عمر بن ثابت یس غزوہ احد اسمز نبی اس اجازت منگن کلمہ پڑھن تیر تلن اور اس واپس تیر شہید گو نہ غسل نہ وضو نہ تلاوت نہ عبادت نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات یہ پتھر پیو صحاب سب آئی تاج نبی یہ میں سے کس کیا کرو نبی سمن فرموک انہو من اہل الجنہ یہ سانیو مل نیہن پنن سبن اللہ تبارک و تعالی بوجن سین دل فلرائن تو نورائن سانین دلن مسترین دین اسلام محبت سانین دلن مسترین دین مدین محبت اسلام ایک ساری جنگ چھ دفاعی اسلام چھو امن پسند مذہب اسلام کبھی بھی امن کے خلاف بات کو قبول نہیں کرتا اوترگونا یہ جیس پہلگام اسمس وحشتناک دہشت کر دی گئی ہے کلیئرلی یہ دہشت کر دی ہے
निहत्ते लोगों पे किसी ने भी फायर किया हो, किसी ने तलवार उठाई हो, किसी ने भी कत्ल किया हो, ये दहशतगर्दी इस्लाम इससे मना करता है, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना करते हैं। और कुरान मजीद कैटेगोरिक फैसले युस कंस अकिस बेगुनाहस कत्ल कर तन मुसलमान तो गैर मुस्लिम तन हिंद तो सिख ईसाई तो बदल कह क्राइटेरिया अकिस बेगुनाहस कत्ल कर तम कर सारी इंसानियत कत्ल। ये इंसानियत का कत्ल है। अत बाबस मन अल्हम्दुलिल्लाह पूर्व वादी कश्मीर मुत्तहिद, हम इसको कंडेमन करते हैं, हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और टूरिस्ट हजरात योर चिवन हम वार्मली हमेशा ऐसे हमेशा हर दौरस में मेहमान नवाज, हमने कभी उनके खिलाफ कभी किसी मौके पे बात तक नहीं की है। तिम ऑलवेज वेलकम और वो इससे खाइब ना हो जाए, बल्कि तिमन पजे दिल मजबूत कर इंशाअल्लाह सई हॉस्पिटैलिटी वचिन और सई मेहमान नवाजी वचिन, तिमन पजे कशीर मन युन। और यम अज़ाइम करन वाले आसन ये इंसानियत के दुश्मन, ये कश्मीरियत के दुश्मन है और ये इस्लाम के दुश्मन है। इमजन ये हरकत करन अल्लाह ताला करें इन जालिमन नेस्त नाबूद खाइब व खसर करने। क्या हमारी नज़र में फलस्तीन मुसलमान ऐसन या ये जो का हिंद ऐसन या बट ऐसन या सिख ऐसन ईसाई ऐसन, इंसानी जू हुकूमत थावन, इंसानी जू हुकूमत थावन। और ये अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला थैनो तो सलामत, अल्लाह पाक थैना सलामत। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।